علم سے بھرپور کتاب ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب التوحید ہے، کتاب المعرفت ہے، کتاب النور ہے، کتاب السرور ہے، کتاب البرہان ہے، یہ دلیل بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج آپ کے سامنے احکام شریعت کے حوالہ سے گفتگو کا عنوان ہے اخلاق حسنہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جہاں تلوار کی ضرورت پڑی وہاں اسے استعمال کیا گیا، وہاں اس کا استعمال ضروری تھا، لیکن یہ کہنا کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، یہ میرے خیال میں اس نقطۂ نظر سے غلط ہے کہ اسلام سب سے پہلے ابتدائی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ بے شمار لوگ آپ کے اخلاق حسنہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام کی حقانیت کو انہوں نے آپ کے اخلاق حسنہ سے جانچا اور اسے قبول کیا۔ اچھے اخلاق جہاں قرآن کریم نے حکم دیا ہے
کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے گفتگو کرو تو آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے، احسن انداز سے گفتگو کریں، تہذیب کے اندر اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں گے تو یقیناً اس کا سامعین کے دل پر ضرور اثر ہوگا۔ اچھے اخلاق کے ذریعے ایک آدمی اگر اجنبی لوگوں کے اندر بھی رہ رہا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنائیت پیدا کر سکتا ہے، اپنوں کی طرح ایک اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور اگر کسی کے اخلاق اچھے نہ ہوں، طرز گفتگو اچھی نہ ہو، تو پھر وہ اپنے لوگوں کے اندر بھی اجنبی بنا رہے گا۔ صبح سے شام تک وہ ایک گلی اور محلے میں چلتا پھرتا رہے گا، نہ وہ کسی کو سلام کرے گا نہ کوئی اسے سلام کرے گا۔ وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کسی کو سلام نہیں کرے گا، اور لوگ بھی اس سے نفرت کر رہے ہوں گے، تو وہ گویا اپنوں میں اجنبی بن کے زندگی گزار رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرما کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اچھے اخلاق کو میں بلندیوں تک پہنچا دوں۔ اور دیکھیے کہ شروع میں کتنے لوگ آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام آپ کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو آتا ہے، وہ آ کر مسجد نبوی میں پہلے بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ کر وہیں پر مسجد کی حدود میں پیشاب کرنے لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ مقدس جگہ، اس کا اسے کوئی خیال نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا، رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا
کہ یہ مقدس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر عبادت کی جاتی ہے، اس طرح پیشاب کرنا یہاں ٹھیک نہیں۔ اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول لاؤ اور اس جگہ پہ بہا دو۔ آپ اس بدبو سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ وہ بتاتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے ساتھ کوئی تعاون فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کپڑے دیتے ہیں، اسے سواری دیتے ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ بھی اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ بدو یہاں سے چلا جاتا ہے اور جس جگہ بھی جاتا ہے وہ اپنی حرکت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، میں نے یہ حرکت کی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے یوں کیا اور انہوں نے میرے ساتھ یوں کیا، کپڑے دیے، سواری دی، بکریوں کا ریوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ لوگوں کے سامنے یہ تذکرہ کر رہا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد وہ بدو اپنے قبیلے کے 100 آدمی لے کر آتا ہے اور دارِ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تلوار نہیں چلائی، بلکہ آپ نے اخلاق حسنہ کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے اسے متاثر کیا، اور وہ خود نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے ساتھ 300 آدمیوں کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا رویہ اچھا ہو۔ اس اچھے رویے کے ساتھ دیکھیے 9 ہجری قبیلہ بنی طے کے کچھ لوگ قیدی ہو کر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں آپ کی نظر پڑتی ہے کہ ایک بچی سر سے ننگی ہے۔ آپ نے اپنی نبوت والی چادر دی کہ یہ اس بچی کے سر پہ ڈال دی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ
یہ اتنی مقدس چادر ہے؟ فرمایا یہ بے شک مقدس ہے، لیکن وہ بچی چاہے کافر کی بچی ہے، وہ سر سے ننگی ہے، اس کی عزت اس سے زیادہ مقدس ہے۔ آپ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی، قریب بلایا، سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھا کس کی بیٹی ہو؟ وہ بچی کہنے لگی میرا صفانہ نام ہے، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ ہمارے قبیلے کو آپ کے اصحاب نے قیدی بنا لیا ہے، مال ہمارا لوٹ لیا گیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی درخواست پر رہا فرمایا، اس کے قبیلے کو رہا فرما دیا، اور اس کے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ اسے اس کے گھر تک پہنچائیں۔ گھر میں جب پہنچتی ہے تو بھائی کہتا ہے اتنا طویل سفر کیا، محمد الرسول اللہ کے جانساروں کے ساتھ، پتہ نہیں تیری عزت محفوظ رہی ہوگی یا نہیں۔ تو بہن بھائی کو جواب دیتی ہے میرے بھائی عدی، میری عزت تیرے پاس اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی میری عزت جناب محمد الرسول اللہ کے جانساروں کے ساتھ محفوظ تھی۔ میں نے سفر میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے جانساروں کی نظر میرے جسم پر پڑی ہو، جب بھی میں نے دیکھا ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ سارے قبیلے سمیت یہ عورت حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ تلوار کے ذریعے حلقہ اسلام میں آئی ہے یا آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے آئی ہے؟ جس طرح ڈاکٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس موقع پر علاج یہ ہے کہ اس عضو کو کاٹ دیا جائے، اس ناسور کو ختم کر دیا جائے، آپریشن کر دیا جائے، تو آپریشن کیا جاتا ہے۔ جہاں اور دوائیں اثر نہ کریں، اسی طرح یہ جہاد والا عمل جہاں اخلاق سے کام نہ چلے، جہاں بردباری سے کام نہ چلے، تو وہاں تلوار کے ساتھ جہاد بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی اسلام پھیلا ہے، اور زیادہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو آپ کے سوالات کے ساتھ منسلک ہے، سوال نمبر 1 یہ ہے کہ نماز جمعہ چھوڑنے کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیں۔ نماز جمعہ چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بلا عذر، عذر سے مراد
بیماری ہے، عذر سے مراد شرعی سفر ہے، عذر سے مراد کہیں قید ہو جانا، بند ہو جانا، یہ ہے 3 جمعے جو چھوڑ دیتا ہے اس کی غفلت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ مہر ویسے نہیں لگتی جب آدمی اسلامی احکامات، شریعت کے احکامات سے منہ موڑتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے، تو اس وقت اس پہ مہر لگتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے تو دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کی بات، اچھی بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح جب آدمی نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات سے، تو پھر ڈر سنانے والے اللہ کا ڈر سناتے رہیں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس گناہ کبیرہ سے لازماً بچنا چاہیے اور پابندی کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ میں ہر وقت کسی نہ کسی ٹینشن میں رہتا ہوں، کسی حوالے سے دل نہیں لگتا، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 2 کلمات ہیں، انہیں آپ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنی مشکلات کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، آپ کثرت کے ساتھ جتنا یہ ذکر کر سکیں کریں۔ دوسرا ہے درود شریف، جب آپ جتنا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے لیے عافیت کے دروازے کھولیں گے، مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے زیادہ افضل درود ابراہیمی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کریں اور کوشش کریں کہ باوضو ہو کر آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ آگے سوال نمبر 3 یہ ہے کہ ایک آدمی گاؤں کا رہنے والا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کی پینشن، اپنی پینشن سب کھا جاتا ہے اور وہ پریشان رہتے ہیں، ان کا بالکل خیال نہیں رکھتا۔ میرے بھائی، یہ ناقدری بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور والدین کی خدمت نہ کرنا، انہیں ستانا، پریشان رکھنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی سزا اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس کو دے دیتے ہیں۔ باقی تمام گناہوں کی سزا، نحوست تو دنیا میں بھی ظاہر ہوتی رہتی ہے گناہوں کی، لیکن سزا مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جو والدین کی بے عزتی کرتا ہے، پریشان رکھتا ہے انہیں، وہ مرنے سے پہلے خود ضرور اس میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے ہاتھوں وہ ضرور اس جرم میں مبتلا ہوگا
جو وہ جرم کر رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ یہ بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آگے سوال نمبر 4 یہ ہے کہ ایک شخص نے غصے میں آ کر 3 طلاقیں دے دیں تو کیا طلاقیں ہو گئیں یا نہیں؟ میرے بھائی، طلاق دینا یہ جو فیصلہ ہوتا ہے یہ غصے میں ہی ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے پیار میں محبت میں آ کر بھی طلاق دی ہے، جب بھی کوئی طلاق دیتا ہے تو پھر غصے میں ہی دیتا ہے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آج ہم شرعی احکامات سے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس وجہ سے ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ 3 طلاقیں دینے کے بجائے وہ 1 طلاق دے دے، جو کام تینوں نے کرنا ہے وہ ایک ہی کر دے گی، ایک کے بعد بیوی کو الگ کر دے، خود الگ ہو جائے، اور پھر اور طلاق نہ دے۔ عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے گی، تم کہیں اور نکاح کرنا چاہو تو تمہارے اوپر تو عدت ہے ہی نہیں۔ اگر 1 2 3 4 سال گزر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اسے بھی کوئی نہیں ملا، اسے بھی کوئی نہیں ملا، تو پھر تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ گھر آباد ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کہیں اور کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی پابندی نہیں۔ تو یہ کام جو 3 طلاقوں سے اس نے لیا ہے، یہ 1 طلاق بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر 1 طلاق کے بعد 1 طہر گزرنے سے پہلے وہ صلح کر لیں تو تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں، بس رجوع کر لیں اور گھر آباد کر لیں۔ تو وہ کام جو 3 سے ہم لیتے ہیں وہ 1 ہی کر سکتی ہے۔ شریعت سے غفلت کی وجہ سے جب ہم 3 دے بیٹھتے ہیں تو پھر پوچھتے پھرتے ہیں، بہانے کرتے بیٹھتے ہیں، غصے میں دی تو غصے میں ہی دیتا ہے، پیار محبت میں کون دیتا ہے؟ تو اب ان کے لیے اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں کہ عورت کہیں اور نکاح کرے، پھر اس کا خامند فوت ہو جائے، یا وہ خامند کسی وجہ سے کچھ مدت کے بعد طلاق دے دے تو پھر پہلے خامند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ علیحدگی ہی رہے گی۔ آخری سوال ہے یہ کہ اگر کسی جگہ کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں، تنگ کر رہے ہوں، تو ان کو مارنے میں گناہ ہے یا نہیں؟ کوئی بھی چیز ہو ایسی جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہو، موذی جانوروں میں، وہ سانپ ہو، بچھو ہو یا زنبور ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ اگر نقصان سے بچنے کے لیے اسے مارتے ہیں تو اس پر آپ کو گناہ نہیں، لیکن بلا وجہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے وہ کسی جانور، موذی جانور یا کوئی دوسرا چھوٹا کیڑا مکوڑا، وہ اس پہ قدم بھی نہیں رکھے گا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی کسی جانور کو
اپنے پاؤں کے نیچے نہیں روندے گا، جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اسے آپ ختم کر سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے۔ احکام شریعت کے حوالے سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آئندہ کوئی سوالات ہو تو سکرین پر جو نمبر ہے اس کے ذریعے آپ سوال نوٹ کرا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کتاب النور ہے، کتاب السرور ہے، کتاب البرہان ہے، یہ دلیل بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے۔